بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، یہ لکھنؤ کی بدقسمتی ہے کہ آج یہاں مختلف قبرستانوں، مختلف کربلاؤں، مختلف امامباڑوں اور مختلف مذہبی مقامات پر جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، وہاں قبروں کے ریٹ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ کوئی ایک مقام کی بات نہیں ہے، کسی ایک مقام کی بات نہیں ہے، بلکہ اہل لکھنؤ جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اب عام طور پر یہ بیماری جو ہے، یہ وبا جو ہے، یہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ہر امام باڑے میں جہاں مردے دفن ہوتے ہیں، جہاں قبریں موجود ہیں یا اور دیگر کربلائیں ہیں، وہاں قبروں کے ریٹ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اگر اسی طریقے سے قبروں کے ریٹ بڑھتے گئے اور اس پر کچھ کنٹرول نہیں کیا گیا تو پھر کچھ سالوں کے بعد قبروں کے ریٹ کہاں ہوں گے، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان کی لالچ اور انسان کی ہوس کی بھوک جو ہوتی ہے وہ کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو کل رات کو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے لکھنؤ کے غریب مومنین اور مومنات ہیں، جو بیچارے دن رات محنت کرتے ہیں اور اس کے بعد 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنے کے لیے ان کو دشواریاں اٹھانا پڑتی ہیں، وہ اس قدر مہنگی خبروں کو کیسے خرید پائیں گے؟ یہ ایک کامن سینس کی بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے۔ وہ بیچارے زندگی بھر مشکلات سے دوچار ہوئے اور مرنے کے بعد بھی ان کے گھر والے، ان کے اہل خانہ، ان کے اہل خاندان مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ تو اس کا حل ہم کو سوچنا ہوگا، ہم سب کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں نے موت کو بھی اور موت کے بعد کے مراسم کو بھی اتنا مہنگا بنا دیا اپنی جہالت اور اپنی لا علمی اور اپنے مفاد کی وجہ سے، کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ انسان مرتا ہے، اس کو قبروں کے نام پر بڑی رقمیں دینا پڑتی ہیں کہیں بھی وہ دفن ہو، اور اس کے بعد جو اس کا سیوم ہوتا ہے، پنجم ہوتا ہے، 40واں ہوتا ہے، اس میں کھانے کا انتظام کرنا ہوتا ہے، مرغ و مسلم کا انتظام کرنا ہوتا ہے، یا کہیں کسی اور ڈش کا انتظام کرنا ہوتا ہے، تو وہ کتنا زیر بار ہو جاتا ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے۔ لوگ قرضے لے کر مرنے والے کی مراسم کو مکمل کرتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہم جن ائمہ اہل بیت کی ولایت اور امامت کو مانتے ہیں، ان کے دور میں بھی یہ سب ہوتا تھا؟ کیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بھی دور میں مرنا اتنا مہنگا بنا دیا گیا تھا؟ کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بھی موت کے بعد کے مراسم کو اتنا مہنگا بنا دیا گیا تھا؟ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، یہ میرا چیلنج ہے۔ بلکہ بالکل سادگی کے ساتھ اور تقریباً نہ کے برابر خرچہ ہوتا تھا، اور جو ان کے اصحاب ہوتے تھے، ان کے اہل خاندان ہوتے تھے، وہ دفن ہوتے تھے، لیکن ہم نے ان کا نام تو لیا لیکن ان کی سیرت سے ہم کوسوں دور ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو کنٹرول کرنا تمام علماء کی ذمہ داری ہے اور تمام دانشوران ملت کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیچارے غریب مومنین یہ کہاں جائیں گے؟ اس کے لیے حسین آباد ٹرسٹ کو چاہیے ہے کہ اس کے انڈر میں اتنی کربلائیں ہیں، کچھ کربلاؤں کو مردوں کے لیے وقف کر دینا چاہیے کہ جہاں بہت ہی نامنل ریٹ پر دفن کرنے کی اجازت دینا چاہیے۔ نہیں تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کچھ سالوں کے بعد یہ قبروں کے ریٹ کہاں پہنچیں گے۔ دوسرے فرقوں میں آپ دیکھیے، دوسرے مسلکوں میں آپ دیکھیے کہ وہاں مرنا کتنا سستا ہے، اور ہم جو اہل بیت کا نام لیتے ہیں، ائمہ اطہار کا نام لیتے ہیں، وہاں مرنا ہم نے کتنا مہنگا، کتنا کوسٹلی اور کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ لہٰذا یہ وہ سوالات ہیں کہ جس پر علماء کو کھل کر بولنا ہوگا۔ اپنی بات رکھیں بالکل تہذیب اور ادب کے ساتھ، لیکن کب تک خاموشی اختیار کی جائے گی، کب تک مصلحت پسندی اختیار کی جائے گی؟ لوگ اگر نہیں بولیں گے تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس لیے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے تمام علماء کرام سے، تمام خطباء سے، تمام ذاکرین سے، تمام مومنین سے، دانشمندان قوم سے، کہ وہ اس سلسلے کو سنجیدگی سے لیں،
ورنہ یہ وبا بڑھتی جائے گی اور کچھ سالوں کے بعد ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مرنا کتنا مہنگا ہو جائے گا. جس طریقے سے ہم نے شادیوں کو اتنا مہنگا بنا دیا ہے اسی طریقے سے ہم نے آج موت کے بعد کے مراسم کو بھی انتہائی مہنگا بنا دیا ہے، جو نہ شریعت کی روح سے صحیح ہے، نہ دین کی روح سے صحیح ہے اور نہ انسانیت کی روح سے صحیح ہے. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں، لیکن ایک دل کا درد تھا جو اکثر میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ یہ میرا فریضہ ہے، اخلاقی بھی اور دینی بھی. میں بہت ہی گناہگار انسان ہوں، اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ ہم سب کی ہدایت کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.